سب سے پہلے بیت اللہ کی نعمت ہے. بیت اللہ اللہ کا گھر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنا گھر آسمانوں سے اتار کے زمین پر رکھ دیا ہے. اور ظاہر ہے کہ دنیا میں کوئی بادشاہ اپنا گھر کسی علاقے میں بنائے، اس علاقے کی ویلیو بڑھ جاتی ہے کہ بادشاہ وقت نے یہاں پر اپنا گھر بنایا ہے، اجی میئر صاحب نے یہاں گھر خریدا ہے، اجی وزیر اعظم صاحب نے یہاں گھر لیا ہے، اور اس سوسائٹی کے اندر جو پرائم منسٹر کا گھر ہے، تو گویا کہ اس علاقے کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا گھر اس کائنات کے اندر رکھا ہے. اس زمین میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا گھر اتار دیا ہے، جبکہ اس کے محاذات میں بالکل آسمان دنیا کے اوپر ایک گھر ہے. وہ گھر بیت المعمور اس کو کہتے ہیں، وہ اللہ کا گھر جس پہ ملائکہ طواف کرتے ہیں اور ہر وقت طواف جاری رہتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت میں 70 ہزار فرشتے طواف کرتے ہیں، 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں. اور جو ایک دفعہ طواف کر چکا ہوتا ہے تو زندگی بھر دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا، اتنے ملائکہ ہیں. اور اسی بیت المعمور کے محاذات میں عین سیدھ کے اندر نیچے زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا گھر اتارا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس زمین کی اور زمین والوں کے اللہ تبارک و تعالی کے ویلیو کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا گھر یہاں اتار دیا ہے اور اپنے اس گھر کو اپنی ذات کا آئینہ بنایا ہے، اپنی ذات کا آئینہ بنایا ہے، اپنی ذات کی تجلیات کا آئینہ بنایا ہے. اس لیے کہ اگر اس گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی تجلیات کا آئینہ نہ بنائے تو اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، اس کی کبریائی اتنی وسیع ہے کہ وہ کسی زمین کے خطے کے اندر سما نہیں سکتی. لا یسونی ارضی ولا فی السماء، حدیث قدسی ہے کہ میں آسمان و زمین کی وسعتوں میں نہیں سما سکتا ہوں، میری ذات اتنی بڑی ہے، میری کبریائی اتنی بڑی ہے. ولاکن یسونی فی قلبی عبد المومن تقی، لیکن جب میں سمانے لگتا ہوں میں ایک مومن متقی کے دل میں سما جاتا ہوں. ظاہر ہے کہ وہ دل آئینہ بن جاتا ہے. اور آئینے کا کمال یہ ہوتا ہے آئینے کے اندر بڑی سے بڑی چیز کا عکس چھوٹے سے چھوٹے آئینے کے اندر بند ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں سورج کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا سورج ہے. لکھا کہ اس زمین سے بھی 700 گنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے سورج. لیکن آپ اس کے آگے آئینہ کریں، آئینے کے اندر پورا سورج آ جاتا ہے. جو سورج پوری کائنات سے بھی کئی گنا بڑا ہو، لیکن آپ اس کے اندر آئینہ کرتے تو اس آئینے کے اندر سورج آ جاتا ہے. تو گویا کہ دیکھو اس کا عکس ایک چھوٹے سے آئینے کے اندر آ گیا ہے. تو بس اللہ تبارک و تعالی نے اس بیت اللہ کو اپنی ذات کے تجلیات کا آئینہ بنا دیا ہے. اس آئینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی تجلیات ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو کنسیڈر یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو سجدہ کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کیا ہے، کیونکہ بیت اللہ یہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تجلیات نازل ہو رہی ہیں. اور یہ بیت اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تجلیات کا آئینہ ہے جس کے اندر پوری ذات کی تجلیات بند ہو گئی ہیں. اب جب انسان اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سجدہ کر رہا ہے. اس لیے وہ صرف ایک مکان کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تجلیات کا آئینہ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس زمین کے ساتھ کیسی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اندر انسان کو اپنا نائب بنایا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا گھر زمین پر اتار دیا ہے. اور اس گھر کے سامنے لوگ سجدہ کرتے ہیں، اس کی طرف رک کر کے سجدہ کرتے ہیں. جب سامنے ہے تو عین کی طرف ذات کی طرف سجدہ کرتے ہیں، دور ہے تو اس کی ڈائریکشن کی طرف سجدہ کرتے ہیں. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین میں اپنا گھر اتار دیا ہے. تو یہ بیت اللہ کی نعمت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اندر اتاری ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ